الله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه السرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. ایک بار اور حدیث رسول پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. ایک بار اور نذرانے رسول پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. الف لام میم یہ بلند مرتبہ کتاب اس میں کسی طرح کی شک کی جگہ نہیں. یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے ہدی للمتقین. قرآن کریم کے تعلق سے ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جتنی آیتیں کریمہ میں نے تلاوت کی مختصر سے وقت میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی، مگر دو ضروری باتوں کی طرف ہم آپ کی توجہ لے جائیں. وہ وقت کے لحاظ سے بہت ضروری ہے. ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ دو لفظ بولے بہت جاتے ہیں اور ہر شخص ان لفظوں سے مانوس ہے. ایک ہے ہدایت. ہدایت کا لفظ کوئی ایسا نازل نہیں جو پہلی بار آپ کو فلاں کو ہدایت ہوئی، فلاں ہدایت کے راستے سے الگ ہو گیا، اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں، فلاں حاضی ہے. تو ہدایت کا لفظ بہت عام ہے. اور تقویٰ کا لفظ بہت عام ہے. فلاں بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. یہ ہماری روزمرہ کی بولی میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں. کوئی خاص اہم لفظ ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے پہلی بار سنا ہو یا آپ نے سنا. مگر ہدایت اور تقوی کی گہرائی میں اترنے کی فرصت کسی کو نہیں ملتی. اپنی دنیاوی کاروبار میں لوگ ایسا پھنسے ہوئے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں اور ہدایت کسے کہتے ہیں. اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے کچھ وقت چاہیے یا بزرگوں کی صحبت چاہیے
یا صالحین کی کتابوں کا مطالعہ چاہیے۔ کچھ کہنے سے پہلے ایک سوال میں اٹھاتا ہوں۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے تو گنہگاروں کے لیے کون ہدایت ہے؟ قرآن نے تو اپنے کو متقیوں کے لیے مخصوص کر دیا نا، اپنی ہدایت کو ہدی للمتقین۔ اور یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے جب قرآن ہی کا دعویٰ ہم دوسری جگہ پہ یہ دیکھتے ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر یہاں ہدی للمتقین، یہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دو باتیں، اور قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی آیت اس کی آیت سے ٹکراتی نہیں، ہم سمجھ نہ سکیں یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا کلام ہے۔ اختلاف ہوتا ہے بندوں کے کلام میں، تضاد ہوتا ہے بندوں کے کلام میں، یہاں آج کچھ بولے کل ہم کچھ بول گئے، یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہم کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں کل کیا بولنا چاہیے۔ آج ہم بولتے ہیں تو یہ پتا نہیں کہ کل کون سی بولی ہمارے لیے مفید ہوگی، تو آج کی بولی کچھ اور کل کی بولی کچھ اور، یہ ہماری لا علمی ہے۔ آج دیکھا مصلحت یہ ہے کہ یہ بولو، کل پتا چلا وہ تو بڑی غلطی مجھ سے ہوگی، مجھے تو یہ بولنا تھا۔ مگر اللہ عالم الغیب والشہادہ، وہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ آج غلطی ہو گئی کل اس کو ہم درست کر دیں گے۔ تو وہ جو بولی خدا کی جو بات ہوگی اور خدا کا جو کلام ہوگا، قیامت تک خدا کا کوئی دوسرا کلام اس سے ٹکرائے گا نہیں، تو وہاں اختلاف نہیں، وہاں ٹکراؤ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ مالک کی ایک شان ہوتی ہے، آج کسی کو کچھ حکم دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، کل کہہ دیا نہیں اب تمہیں یہ کرنا، اسے ٹکراؤ نہیں کہتے، کہتے ہیں حکم بدل دیا، اسے تضاد نہیں کہتے۔ کسی کو اجازت دے دی کہ تمہیں یہ کرنا ہے، بعد میں پابندی لگا دی نہیں کرنا، اس کو ٹکراؤ نہیں کہتے۔ تو اس طرح کی باتیں تو ہو سکتی، مگر کلام الہی میں ٹکراؤ نہیں۔ اور یہاں بہت صاف ٹکراؤ دکھ رہا ہے بظاہر کہ یہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، سائرین الی التقوی راجعین الی التقوی مائلین الی التقوی، جو متقی بن کر رہنا چاہتے ہیں، جو پرہیزگاری کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت۔ تو سوال ہے ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت، ہونا بھی چاہیے ساری انسانیت کے لیے ہدایت، اس لیے کہ رسول کا پیغام صرف متقیوں کے لیے نہیں، اور متقی تو بنتا ہے پیغام قبول کرنے کے بعد، کوئی متقی تو پیغام قبول کو پیغام کو ماننے کے بعد بنتا ہے، تو اگر پیغام گنہگاروں کے لیے نہیں تو متقی کوئی بنے گا کب؟ یہ سوچنے کی بات۔ تو اصل میں بات صحیح، اس سے ہی پتہ چلا کہ ہدایت کے دو معنی، لفظ ہدایت جو عربی کا لفظ ہے اس کے دو معنی، ایک معنی میں قرآن صرف متقیوں کے لیے ہدایت، اور ایک معنی میں قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت۔ یہی سنداوا ہو گیا، جب دو معنی آپ کر دیں گے ٹکراؤ ختم ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ ہم بھی بولتے ہیں ہدایت کو دو معنی میں بولتے ہیں۔ ہدایت کا معنی ایک کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، اور دوسرا معنی ہے اراءۃ الطریق۔ اس کو میں اور ہلکا کروں، ایک معنی ہے منزل تک پہنچا دینا، یہ بھی ہدایت، اور ایک معنی ہے کہ منزل تک جانے والے راستے کو دکھا دینا، یہ بھی ہدایت۔ ابھی میں آپ کو کہیں، آپ مثلاً یہاں سے چیکاگو جانا چاہتے ہیں، میں آپ کو ساتھ لے جا کے وہاں پہنچا دوں، یہ بھی ہدایت، اور میں راستے ہی دکھا دوں کہ ایسے چلے جاؤ پہنچ جاؤ گے، یہ بھی ہدایت۔
تو راستہ دکھانا بھی ہدایت ہے اور منزل تک پہنچانا بھی ہدایت ہے، مگر دونوں ہدایتوں میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو منزل تک پہنچانے والی ہدایت ہوتی ہے اس میں کامیابی یقینی، اور راستہ دکھانے والی ہدایت، میں آپ کو راستہ دکھا دوں کہیں کا تو یہ کیا ضروری ہے کہ آپ اس راستے پر ہی جائیں؟ ارے جب اس راستے پر جائیں گے چلیں گے تب پہنچیں گے نا، تو صرف دکھانے سے تو آپ پہنچتے نہیں، راستہ دکھانے سے کوئی راستے پر نہیں آتا، یہ تو راستے پر آنے کی بات دوسری ہے۔ تو راستہ دکھانے والی ہدایت سے یہ ضروری نہیں کہ آپ راستے ہی پر پہنچے، یہ کب ضروری ہے کہ آپ منزل پہنچ جائیں۔ اس کو میں اور بھی آسان کو مثال سے بہت آسان بات ہو جاتی ہے۔ اب یہ فرض کیجئے کہ میں بمبئی میں موجود، ایک صاحب میرے پاس آئے، آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کچھوچھا شریف میں جانا چاہتا ہوں، کبھی میں گیا نہیں، مجھے آپ ہدایت کر دیجیے۔ میں نے کہا کبھی ٹرین وغیرہ کا سفر کیا تھا؟ نہیں، کبھی ایسا بھی نہیں کیا۔ تو ہم نے سوچا اس کو مکمل ہدایت کرنی پڑے گی، تو اب اس کو میں نے سمجھایا کہ کچھ فکر کرنے کی بات نہیں، یہاں سے ویٹی چلے گا، وہاں پر فلاں ٹرین ملے گی، اس پر بیٹھ جانا، تم کو کیا نام لگے گا، لکھنؤ سیدھے لے جائے گی، بالکل صحیح سیدھی گاڑی۔ اور ایک بات اور میں نے سمجھایا کہ ٹرین پہ سفر کرنے کا ادب یہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ لے کے بیٹھنا، ایسے نہیں کہ جا کے بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں کہاں اتار دیے جاؤ، تو پھر منزل میں کیا نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، ہو سکتا ہے کہ سرکاری مہمان خانے میں پہنچا دیے جائے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا ٹکٹ ضرور لے لینا۔ اس کے بعد یہ بھی میں نے سمجھایا کہ دیکھ ایک بات کا خیال رکھنا، جس ڈبے میں انجن لگا ہو اسی میں بیٹھنا چاہنا، اس لیے کہ انجن بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک انجن وہ ہے جو دور تک لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور ایک انجن وہ ہے جو اسی جگہ یہاں سے ڈبوں کو کاٹتا ہے، ادھر جگہ ملاتا ہے، وہاں سے کاٹتا ہے ادھر ملاتا ہے، اور شنٹنگ کرتا رہتا ہے، تو کہیں اس پر نہ بیٹھ جانا، تو پھر وہیں گھومتے رہ جاؤ گے۔ لہٰذا یہ پہلے پتہ لگا لینا کہ دور تک لے جانے والا کون ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہم نے سمجھا دی کہ دیکھو بیٹھتے لگا یہ بھی دیکھ لینا کہ کون سی بوگی جائے گی لکھنؤ کی، کہیں ایسا اس لیے کہ بعض بوگی جا کے بٹاول میں کٹ جاتی، اس میں سے کچھ بوگی جا کے ادھر اٹارسی میں کٹ جاتی، تو اگر تم ٹرین پر بیٹھا تو کچھ دور تک تو ساری بوگیاں ساتھ چلتی اور کہیں سے کٹ جاتی، تو تیری منزل کی طرف کون سی بوگی لے جائے گی اسی بھی بیٹھ لے، ورنہ بیٹھے تھے لکھنؤ کے لیے اور معلوم ہے الہ آباد پہنچ گئے، آنکھ جب کھلی تو الہ آباد پہنچ گئے۔ بہرحال میں نے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی، ٹائم ٹیبل بھی دکھا دیا، مسافت بھی بتا دیا، کرایہ بھی بتا دیا، سب تفصیل بتا دی، کوئی کمی میری ہدایت میں نہیں ہے۔ اب یہ صاحب چلے، جب چلے ٹکٹ لے لیا صاحب، لکھنؤ کا تو لے نہیں تھا، مگر ان کو خیال نہیں ہوا کہ ہمیں کس پلیٹ فارم کی ٹرین کو پکڑنا ہے۔ دیکھا ایک ٹرین کھڑی ہوئی، اس پر بیٹھ گئے، معلوم ہوا کہ جب چلی تو مدراس جا رہی، ٹکٹ ہے لکھنؤ کا، سفر ہے مدراس کا۔ کیا سمجھے؟ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ٹکٹ جہاں کا ہے سفر بھی وہیں کا ہو سکتا، گاڑی بدل گئی تو سفر بدل جائے، ٹکٹ کہیں کا بھی ہو، ٹکٹ کہیں کا بھی ہو، اگر گاڑی بدل گئی تو گاڑی جہاں جائے گی وہیں آپ جائیں گے، تو سنبھل کر۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ٹکٹ جنت کا ہے، جنت کا ٹکٹ ہے، اب جیب میں رکھ لیا تو مطمئن ہوگا، ہے ٹکٹ جنت کا، مگر اگر گاڑی بدل گئی تو پھر جہاں گاڑی لے جائے گا وہاں آپ جائیں گے، پھر یہ ٹکٹ آپ کو کام نہیں آئے گا۔ آپ خیال کیجیے، اب وہ صاحب بیٹھے مدراس جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہوا، راستے میں کچھ چیکر آتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے آدمی ہیں، ان کی پابندی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، باقاعدہ باضابطہ آتے ہیں، تمغہ لگا رہتا ہے،
ایسے نشانات ان کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ ٹکٹ چیک کرے، اور اس کے بعد پھر جیسے سارے مسافر مطمئن بیٹھے یہ بھی بیٹھے نہیں تھا، کوئی فکر نہیں، معلوم ہے کہ جب تک سفر ہوتا رہے گا کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں۔ اب وہ آیا گورنمنٹ کا آدمی، اس نے کہا ٹکٹ، انہوں نے بھی دکھایا اپنا ٹکٹ، تو وہ تو خیر خواہ ہوتا، اس نے دیکھا تو ان کا چہرہ بھی دیکھا، پتا چلا یہ پہلی بار سفر کر رہا ہے، تو اس نے مشورہ لیا کہ دیکھ ابھی زیادہ دور تک تیری گاڑی نہیں آئی ہے، اتر جانا اگلے اسٹیشن پر، دوسری گاڑی آئے تو پلٹ آنا، اور اس کے بعد پھر تیری گاڑی وہاں سے ملے گی، دوسری ملے گی۔ اب گورنمنٹ کے آدمی پر اگر اس نے بھروسہ کر لیا، مان گیا کہ ہاں سب گورنمنٹ کا آدمی، بھروسہ کر لیا، اتر گیا، تب تو خیریت۔ مگر اگر اس کو بھروسہ نہیں ہوا اور لوگوں کے کہنے سننے سے وہ اتر کر ایک ڈبے سے نکلا دوسرے ڈبے میں بیٹھ گیا، تو پھر بھی سفر وہی رہے گا۔ معلوم ہے کہ ڈبہ بدلنے سے کام نہیں چلے گا، اگر بدلنا ہے تو انجن بدلنا چاہیے، انجن کا رخ بدلنا چاہیے، ڈبہ بدل، اس ڈبے سے نکلے اس ڈبے میں چلے گئے، اس ڈبے سے نکلے اس ڈبے میں چلے گئے، اس سے کام نہیں چلتا۔ بلکہ یہ کہ اگر انجن کا رخ غلط ہے تو اس رخ کو بدلنا چاہیے، ایک جماعت سے نکلو دوسری جماعت میں چلے جاؤ، اس جماعت سے نکلو تیسری جماعت، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر انجن کا رخ وہی ہے جو ہر جماعت کو ایک طرف لے جاتا ہو تو پھر سفر اسی طرف ہوگا جدھر انجن لے جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ خیال کیجیے، اور دوسرے ڈبے میں بیٹھ کے مطمئن ہے جیسے سب بیٹھے ویسے وہ بھی بیٹھا ہوا، مگر یہ اطمینان کب تک، یہ اس کو اطمینان کب تک رہے گا جانتے ہیں؟ جب تک وہ سفر کر رہا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا کہ اپنی منزل کے قریب جا رہا ہے، حقیقت میں منزل سے دور جا رہا ہے، مگر اس کو یقین ہے کہ ہم تو بالکل منزل کے قریب، سبھی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ مسافر ہم بھی مسافر۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس کب ہوگا؟ جب یہ ٹرین مدراس سینٹرل پر پہنچ جائے گی، اب تو یہاں اترنا ہے، چاہے یہ تیری منزل ہو چاہے نہ، اب تو ٹرین آگے جائے گی نہیں، راستہ سفر ہو گیا۔ تو جب ٹرین کا سفر ختم ہوا، وہاں اترا تو مل گئے تامل بولنے والے، اس کی سمجھ ہی میں کچھ نہیں آ رہا کہ ہم آئے کدھر، اب اس کی بولی سمجھنے، اب وہ کچوچا شریف کا نام لیتا تو کوئی جاننے والا بھی نہیں ملتا، یہ کچوچا شریف ہے کس جگہ کا نام، یہ کون سا علاقے کا جگہ۔ دیکھا آپ نے، تو ٹرین کے سفر ہونے کے بعد انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ آج یہی ہمارا حال ہے، ہم جس غلطی کو اپنا لیتے ہیں، جب تک ہماری زندگی کی ٹرین چل رہی ہے، جب تک ہماری حیات کی گاڑی چل رہی ہے، ہم ایسا مطمئن ہیں جیسے کہ ہمیں کچھ اب سوچنا ہی نہیں، ابھی ہم کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ زندگی کی ٹرین ٹھہر جائے گی، حیات کا رشتہ کاٹ دیا جائے گا، زندگی کی گاڑی رک جائے گی۔ اب اس وقت ہمیں افسوس ہوگا کہ ٹکٹ کا تو جنت کا، یہ ہم دوسری طرف کہاں جا رہے ہیں، یہ ہماری لائن کیسے بدل گئی، مگر دوستو اس وقت کا افسوس کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے آدمی کو پہلے ہی سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ دھوکہ کھا گیا وہ انسان اپنی ناسمجھی سے، یا ایسے ہی دھوکہ کھا گیا کہ بیٹھنا تھا اسے، نہیں لکھنؤ والی ٹرین تھی، بیٹھنا تھا لکھنؤ والی بوگی میں، بیٹھ گئے الہ آباد والی بوگی میں، کسی اور بوگی میں بیٹھ گئے۔ تو معاملہ بھی عجیب قریب ہے کہ کچھ ٹرینیں ایسی ہیں کہ ایک لائن پر ساتھ ساتھ چلتے اور کہیں جا کر کے پھر رخ بدل جائے۔ بھساول گیا تو کچھ ڈبے ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، آگے چلے تو اٹارسی والا کچھ ڈبہ ادھر جبل پور کی طرف چلا گیا، کچھ ادھر چلا گیا، اس طرح سے کچھ ڈبے کٹتے بھی رہتے۔ تو ہم اپنی مذہبی دنیا کی بھی ایک مثال ہے، یہاں کا بھی حال یہ ہے کہ ہم جب ساتھ چلتے ہیں تو کچھ جگہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ بالکل ہماری لائن ایک ہوتی ہے۔ نماز کا مسئلہ ہوا تو ایک ہی لائن پر ہم چل رہے ہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ ہوا بالکل لائن وہی ہے، روزے کا مسئلہ ہوا وہی لائن ہے، حج کا مسئلہ ہوا وہی لائن میں ذرہ برابر فرق نہیں، مگر جہاں رسول کی تعظیم کا معاملہ ہوا تو پتا چلا کچھ ڈبے کٹ گئے، کچھ ڈبے ادھر جا رہے ہیں، کچھ ڈبے ادھر جا رہے ہیں۔ اس طرح جہاں بزرگوں کی عظمت کا معاملہ آ گیا پھر کچھ کٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کو سوچ سمجھ کر کے پیچھے چلنا ہے کہ ہمیں کون سی لائن پر کس منزل تک پہنچنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کٹے ہوئے ڈبے جو ہیں وہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جائیں۔ تو یہ ہوا راستہ دکھانے والی ہدایت، ہم نے راستہ دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی تھی، مگر اس کو خود سے دھوکا ہو گیا۔
یا کسی دھوکہ دینے والے نے دے دیا، بیٹھنا کہیں تھا بیٹھ کسی طرف گیا، جانا کہیں تھا کہیں پہنچ گیا. یہ ہوئی راستہ دکھانے والی ہدایت. اور ایک طریقہ تھا منزل تک پہنچانے والی ہدایت. وہ کیا؟ جب اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ مجھے کسوسا جانا، تو میں اس سے کہتا کل میں چل رہا ہوں میرے ساتھ چلو. اب کچھ میں نے بتایا ہی نہ ٹرین بتایا نہ وقت بتایا نہ، بس میرے پیچھے پیچھے چلے. بس مجھے دیکھو میں کہاں سوار ہوں، بس تیری نظر میرے اوپر. پیر تیرا رکنے نہ پایا، مجھ سے نظر ہٹنے نہ پایا. اگر مجھ سے نظر ہٹ گئی تو پھر تو رہ جائے گا، اور تیرا پیر رک گیا تو بھی رہ جائے گا. تو پیر چلانے کا نام عمل اور نظر جمانے کا نام عقیدہ. تو نہ عقیدہ خراب ہونے پائے نہ عمل. سیدھے سیدھے میرے پیچھے چلا، میں نے کچھ اس کو بتایا نہیں. اب وہ میرے پیچھے چلا، جس ٹرین پہ میں چڑھا وہ بھی چڑھ گیا، جہاں میں اترا وہاں وہ اتر آیا. اب اس کو اپنے دماغ کو کوئی زور ہی نہیں دینا. بلکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر اس کو کوئی دھوکہ بھی دینا چاہے، مثال کے طور پر وہ چڑھا لکھنؤ والی ٹرین پہ ساگانی صاحب کی گاڑی لکھنؤ نہیں جاتی، اب وہ جواب نہیں دے گا، وہ مجھے دیکھے گا، وہ مجھے دیکھے، کیونکہ وہ خود نہیں جا رہا، میں لے جا رہا ہوں. تو میں آگے بڑھ کر کہوں گا کیوں دھوکہ دے رہا ہو، یہ ٹرین لکھنؤ جا رہی، وہ میرا وطن ہے، میں خوب جانتا ہوں اس راستے کو. تو اس کو دھوکہ دینے والوں کو اب مجھ سے جنگ کرنی. دھوکہ اسے دینا ہے مگر لڑائی مجھ سے دینی. معلوم ہے کہ جب ہدایت کرنے والا ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو سارا معاملہ اپنے سر وہی لے لیتا. وہ بچاتا ہے، ہاتھ پکڑ کر بچاتا ہے، بازو پکڑ کر بچاتا ہے، بڑے آرام کے ساتھ لے جاتا ہے. تو ساتھ ساتھ جب کوئی چلے گا تو منزل تک پہنچنا یقینی ہو جاتا، اور صرف راستہ دکھا دے گا تو منزل تک پہنچنا یقینی نہیں رہتا. تو بات اب واضح اور مختصر سا لپیٹ کر کے رکھ دے. ہدی للناس، قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن جب راستہ دکھانے پر آتا ہے تو ساری کائنات کو راستہ دکھاتا ہے. اچھائی کا راستہ، بھلائی کا راستہ، صلاح و فلاح کا راستہ، دین و دنیا کی کامیابی کا راستہ، وہ ساری دنیا کو دکھاتا ہے. کافروں کو بھی دکھاتا ہے، مشرکوں کو بھی دکھاتا ہے، موحدوں کو، مومنوں کو، اپنوں کو، پرائوں کو، ساری کائنات کو راستہ دکھاتا ہے. مگر جب منزل تک پہنچاتا ہے تو تقوی والوں کو پہنچاتا ہے. جب منزل تک پہنچاتا ہے تو صدیق اکبر کو پہنچاتا ہے، فاروق اعظم کو پہنچاتا ہے، سلمان فارسی. راستہ تو اس نے ابو جہل کو بھی دکھایا، ابو لہب کو بھی دکھایا، عتبہ و شیبہ کو بھی دکھایا، عقبہ ابن ابی معیط کو بھی دکھایا. مگر جب منزل تک پہنچانے کی بات آئی تو سلمان فارسی کو پہنچایا، صہیب رومی کو پہنچایا، بلال حبشی کو پہنچایا. جو تقوی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، قرآن ان کے ساتھ رہ کر کے، ان کے دلوں میں جگہ بنا کر، ان کے دل و دماغ کے اوپر چھا کر کے انہیں منزل تک پہنچا دیتا ہے. اور جو صرف راستہ دیکھنے والے ہیں وہ راستے ہی پر نہیں آتے، منزل تک کیا پہنچیں گے؟ ہدی للناس، سارے انسانوں کو راستہ دکھاتا ہے. ہدی للمتقین، متقیوں کو منزل تک پہنچاتا ہے. یہ دونوں ہدایت ہو گئے. تو اب یہ بڑی خاص بات اب یہاں پر آ گئی کہ اب یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ متقی ہے کون، تقویٰ کیا چیز، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کس کو منزل تک پہنچاتا ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہو گیا. تو میں آپ کو بتاؤں تقویٰ کے دو قسم ہیں. ایک ہے بدن کا تقویٰ اور ایک ہے دل کا تقویٰ. قرآن نے دونوں کی تشریح کر دی. آپ نے نماز پڑھا، روزہ رکھا، خیر و خیرات کیے، اچھے اعمال انجام دیے، یہ سب بدن کا تقویٰ. بڑی آیتیں اس سلسلے میں بدن کے تقوی کو سمجھانے کے لیے. اور ایک ہے دل کا تقویٰ، اور دل کا تقویٰ اہم ہے اس لیے کہ اگر دل متقی نہیں ہے تو بدن کا تقویٰ جو ہے وہ تقوی کی صورت تو ہے، حقیقت نہیں. اگر دل جو ہے متقی نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھیں اور دکھانے کے لیے پڑھیں تو دیکھنے میں تو آپ متقی لگ رہے ہیں مگر آپ متقی نہیں، آپ ریاکار. اس لیے کہ دل متقی نہیں. دل کا تقویٰ بہت ضروری. اسی لیے دل کا تقوی کی ابتدا ہوتی ایمان سے. فرض کیجیے کوئی عیسائی، کوئی یہودی ہماری نمازوں کی پوری نقل کرے اور ہماری ہی انداز سے نماز پڑھے
جیسے ہم وضو کرتے ہیں، جیسے ہم آداب طہارت و نجاست کا لحاظ رکھتے ہیں، جس ڈھنگ سے ہماری نماز ویسے ہی پڑھے وہ بالکل شکل و صورت اچھے خاصے مسلمانوں کی بنا کرتے ہیں پڑھے، کیا اس کی نماز کو ہم نماز کہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو فرض ہے ایمان والوں کا. جب اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پڑھاتا رہے نماز. یہ صورت نماز ضرور ہے، یہ حقیقت نماز ہے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کی نماز کی نقل کر رہا ہے. یہ نقال ہے، یہ اصلی نہیں، یہ نقلی. تو جب اگر دل متقی نہیں ہے، دل کے اندر اگر ایمان نہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں دکھاوا، اور دکھاوے کی چیز کی کوئی قیمت اسلام کی نظر میں نہیں. تو معلوم ہوا کہ بدن کا تقویٰ کب تقویٰ بنتا ہے؟ جب دل متقی، اور دل متقی نہیں تو بدن کا تقویٰ دیکھنے میں تو تقویٰ لگتا، اس لیے کہ بھئی ہم دل کے حال سے بے خبر ہیں، ہم تو کسی کو بھی متقی سمجھ سکتے ہیں، مگر وہ تقویٰ حقیقت میں نہیں. سوال یہ ہے کہ ہم متقی ہیں یا متقی نہیں ہیں، اس کا فیصلہ کس کو کرنا؟ دنیا کی کسی کورٹ کو نہیں کرنا، دنیا کی کسی عدالت میں نہیں جا کے ثابت کرنا کہ میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، کچھ نہیں. جس کی عدالت میں مجھے جاننا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ہم کتنے متقی. وہاں تو کچھ چلے گی نہیں ہماری، وہاں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ چیز ہم نے ریا کے طور پر نہیں کی تھی. اگر ہم نے ریا سے کیا تو وہاں پکڑ ضرور ہوگی ہماری. تو معلوم ہوا کہ دل کا تقویٰ جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اگر دل متقی نہیں ہے تو جسم کا تقویٰ ایک نمائش ہے، دکھاوا. لہذا دل کا تقویٰ کیا ہے یہ بھی ہمیں قرآن سے سمجھنا چاہیے. ہم اپنے خیال سے کچھ کہیں گے کہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس سے مطمئن ہوں، مگر قرآن کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک نقطے پر ایمان لانے والا مسلمان جب قرآن کی بات سنے گا تو ضرور اس کو مانے گا. تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. بہت ہی سریع لفظ، سیدھے سادے لفظ. جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے. جو تعظیم کرے اللہ کے شاعر، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. شعائر اللہ، اللہ کے شعائر، اس کا ہلکا سا ترجمہ کروں، اللہ کے دین کی نشانیاں، اللہ کے دین کی پہچان. تو اللہ کے دین کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے. اللہ کے دین کی نشانی کیا ہے یہ کیسے سمجھا جائے؟ تو یہ بھی قرآن ہی سے سمجھنا چاہیے. کہ ایک مثال اگر ہمیں قرآن سے مل گئی، قرآن کریم سے اگر ایک مثال مل گئی تو ہم باقی مثالیں خود سمجھ سکتے ہیں. تو مثال کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. الفاظ بالکل صاف. صفا اور مروہ یہ خدا کے دین کی نشانی ہے. اب دیکھیے ملاتے جائیے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ اللہ کے دین کی نشانیوں سے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ. کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ صفا کی تعظیم بھی دل کا تقویٰ اور مروہ کی تعظیم بھی دل کا تقویٰ. صفا اور مروہ یہ خدا کے دین کی نشانی، اور جو خدا کے دین کی نشانی اس کی تعظیم دل کا تقویٰ. یہ دونوں قرآن سے ثابت. اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، بہت ہی کھلے ہوئے الفاظ. تو صفا و مروہ کی تعظیم یہ اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم، اور اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم یہی دل کا تقویٰ. اب یہاں پر ٹھہر کر کے ایک بات بتائیے، یہ صفا و مروہ کسی غوث و قطب کا نام ہے؟
کسی نبی رسول کا نام یہ صفا مروہ ہے کیا؟ یہ صفا مروہ پتھر پہاڑیاں، تو پتھر کی تعظیم اور دل کا تقویٰ کتنی بات گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اور ان پتھروں کا حال بتاؤں، چاہے صفا ہو یا مروہ، صفا مروہ نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے حج کیے، کتنے روزے رکھے، یہ تو پتھر، ان پر یہ احکامات تو ہے نہیں، اور ان کی تعظیم دل کا تقویٰ۔ اس مقام پر میں آتا ہوں تو یہ ضرور کہتا ہوں اگر پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے چلو، اس لیے کہ کعبے کا گھر پتھر، حجر اسود پتھر، مقام ابراہیم پتھر، عرفات کا میدان پتھریلا میدان، مزدلفہ کا میدان پتھریلا میدان، مینا کی وادی پتھریلی وادی۔ ذرا ہاتھ دیکھیں، یہی اسلام اسی کعبے سے 360 پتھر کو نکال کے پھینکوا دیا، اسی کعبے سے، اور اسی اسلام نے کعبے میں ایک پتھر چپکا دیا، 360 کو دلیل کر کے نکال دیا، اور ایک کو ایسا چپکایا کہ سارے دنیا بوسہ دے رہی، اتنا احترام، اسے چوم رہی، ظاہر پتھر ہی پتھر، پتھر کو بوسا، اور مقام ابراہیم اللہ اکبر وہ بھی پتھر، مگر حال ہی اس پتھر کا کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے مسلح بناؤ، خدا کی عبادت کرنا ہے تو مقام ابراہیم کے قریب جا کے سجدہ کرو اگر اس عبادت کو فضیلت دینی۔ خانہ کعبہ پتھر، اور ویسے آپ اس کو خدا کا گھر کہتے ہیں نا، یہ خدا کا گھر ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، خدا کبھی خدا اس میں رہا، کبھی رہے گا؟ کیا خدا اس میں رہ سکتا ہے؟ نہ رہا، نہ رہے گا، نہ رہ سکتا ہے، وہ خدا کا گھر کیسے؟ یہ تو خدا کی مہربانی ہے کہ خدا کے بندوں نے اس کی عبادت اور اس کی توحید کا ایک مرکز بنایا اس کی رضا کے لیے، تو خدا نے اسے اپنا گھر کہہ دیا، ورنہ وہ کیسا گھر جس میں کوئی رہ ہی نہ سکے؟ یہ تو بنانے والوں کی خوبی۔ آپ بھی اگر کچھ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی ہی اسی دنیا کی زمین استعمال کریں اور یہی کا مٹیریل استعمال کریں اور پھر ایک مسجد بنا لیں، تو بنایا تو آپ نے، تو خدا کے ماننے والوں نے بنایا اور خدا نے کہا یہ بھی میرا گھر، تو یہ اپنی طرف نسبت کر دی۔ حالانکہ اللہ تو مکان نیاز سے پاک ہے، اسے کیا گھر چاہیے وہ گھر والا، مگر یہ کہ آپ کے بنائے ہوئے گھر کو اگر اس کی رضا کے لیے آپ نے کوئی کام کیا تو خدا اس کو اپنا گھر کہتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے نا۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، ایک پتھر کا چکر لگا رہے ہیں، ایک پتھر کو بوسا دے رہے ہیں، 2 پتھروں کی صحیح کر رہے ہیں، کہیں پتھریلے میدان میں جا کے ٹھہر رہے ہیں، مینا میں پہنچے تو 3 پتھروں کو پتھر مار رہے ہیں، سب پتھر ہی پتھر، ہر طرف پتھر ہی پتھر کا تماشا دکھ رہا ہے۔ کوئی پتھر ذلیل ہو رہا ہے اور کسی پتھر کو عزت مل رہی ہے، کوئی پتھر ذلیل ہو رہا ہے وہاں، کسی پتھر کو عزت مل رہی ہے، ایسی عزت مل رہی ہے کہ اس کی تعظیم دل کا تقویٰ، ایسی عزت مل رہی ہے کہ نبی کے ہونٹ اور حجر اسود تک پہنچے۔ کتنا مقدس کا دھنی حجر اسود ہے، ذرا سا کھال کر یہیں سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا۔ ایک پتھر وہ ہے جسے اسلام نے ذلیل کر کے نکالا، اور ایک پتھر وہ ہے جس کو اسلام نے کعبے کی روح بنا دیا۔ حجر اسود جو ہے وہ روح کعبہ۔ طواف کا آغاز آپ وہاں سے کرتے ہیں، طواف کا اختتام وہاں پر ہو کر ہوتا ہے، اور اس کی بوسہ دینے کی کیسی تڑپ آپ کو ہوتی ہے، آپ خیال کیجئے۔ تو پتھر کی تعظیم دل کا تقویٰ،
तो जाकर हजर अस्वद से पूछो, मकाम इब्राहिम से पूछो, खाने काबा में लगे हुए पत्थरों से पूछो कि उन्होंने कौन सी रियाजत की थी, उन्होंने कौन सा मुजाहिदा किया था, उन्होंने कौन सा अमल किया था, क्यों इतना ऊंचा हो गए। सफा और मरवा से पूछो क्यों इतना ऊंचा मुकद्दर हो गया कि ये खुदा के दिन की निशानी बन गया। इस सवाल के जवाब पर जब आप तारीखी अंदाज से गौर करेंगे तो वो तारीख आपको याद आएगी कि सफा और मरवा पर हजरत हाजिरा अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में कभी सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। एक जरूरत थी, एक वक्त था। बेटा प्यास की शिद्दत में था, उन्हें पानी की जरूरत थी। और फिर दौड़ने की रफ्तार ये थी कि जब वो सफा से उतरती थी तो बीच में एक जगह पड़ती है, उसको मीलैन अहज़रैन इस वक्त कहते हैं, थोड़ा सा, तो वहां से हजरत इस्माइल नजर नहीं आते थे, तो तेजी से गुजर जाती थी। और फिर जब बुलंदी पर आती थी तो साहबजादे फिर नजर आते थे, तो फिर धीरे धीरे चलती थी। बिल्कुल उनका भी कोई खास इबादत का नुक्ते नजर नहीं था, वहां कोई इबादत के नुक्ते नजर से वो नहीं थे। वो तो मां की ममता थी जो बेटे के लिए पानी तलाश करा रही। और उसके बाद जब आखिरी चक्कर पूरा हुआ उनका, तो मरवाही से उन्होंने क्या देखा कि बेटे के पैरों के नीचे से पानी उबल रहा। दौड़ी हुई आई, आने के बाद देखा कि ये मंजर, पानी बड़े जोश में है, तो एक मेंढ उन्होंने लगा दी उसमें और लगा करके कहा जम 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 जम, थम जा थम जा थम जा थम जा। इतना कहना था तो अल्लाह की मकबूल बंदी ने उस पानी को जहां रोका, आज तक वहीं रुका हुआ, न नीचे गया न ऊपर गया, न जाने कितने लाखों टन पानी निकल गया उसमें से, मगर वो पानी वैसे ही का वैसे। कभी वो कुआं कभी नहीं सूखा, आप ख्याल करते चले जाए। अब आप देखो वो पानी का भी मामला, तो वो एक खास बात थी, तो उससे ये खुदा के दिन की निशानी कैसे बन गया। थी जरूरत, उन्होंने की, ठीक है, खुदा की मेहरबानी कि वो हजरत इस्माइल के पैर के रगड़ने से पानी निकल आया, या हजरत जिब्रील ने आके बाजू मारा पानी निकल आया। इस बहस में जाने की जरूरत ही नहीं, कैसे भी वो पानी निकला। हजरत इस्माइल के लिए पानी वो निकला, और इतना मुतबर्रक पानी कि कोई दूसरा पानी उस पानी की तरह नहीं। यानी उसका हाल ये है कि अगर वहां से हम यहां ले आने और आपको जमजम शरीफ का पानी दे तो आप बैठ के नहीं पिएंगे, खड़े हो जाएंगे, पूछने किबला रुख की तरफ, उधर रुख कर ले। तो जमजम शरीफ के लिए आप कयाम करते हैं, क्या करते हैं, कयाम करते हैं जमजम शरीफ के लिए। और ये कयाम अगर काबा में भी हो तो वहां भी आप करेंगे, हरम में हो तो वहां भी आप करेंगे, दुनिया के किसी गोशे में हो, अगर जमजम का गिलास आपके हाथ में दे दिया गया तो आप कयाम करेंगे। और ये कयाम किस लिए, उस पानी की ताज़ीम के लिए, उस पानी की ताज़ीम के लिए आप कयाम करो। वो पानी जो हजरत इस्माइल की कदमों के रगड़ से निकला या हजरत जिब्रील के बाजू के मारने से, पर के मारने से निकला, उस पानी की आप ताज़ीम करते हैं, इसी का नाम कयाम ताज़ीमी। पानी के लिए ताज़ीम करना, उसी की ताज़ीम के लिए तो आप खड़े होंगे, इसी का नाम है कयाम ताज़ीमी। मैं आपको बताऊं, निहायत मुतबर्रक चीज़, यहाँ तो खैर उसका दस्तूर ही नहीं है, जहां लोटे से वजू करते हैं, यहाँ तो खैर सब टूटी से कर लेते हैं, किसी और चीज से। जहां लोटे से वजू करते हैं तो मसनून ये कि पानी अगर लोटे में बच जाए तो उसको खड़े होके पीना, बहुत मुबारक वो पानी, वजू का बचा हुआ पानी बहुत ही सेहत बख्श होता है, दिलो दिमाग को बहुत ही फरहत देता है, कोई नाफरमान बच्चे हो तो उसको फरमाबरदार बना देता है, बहुत ही मुफीद पानी। और कहा कि खड़े होके पी लो, तो मालूम हुआ कि वजू हमने किया, पानी हमारे कुएं का था, पानी हमारे घड़े का, मगर खुदा की रजा के लिए हमने जब तहारत चाही तो बचा हुआ पानी, हमारा ही पानी इतना मुतबर्रक हो गया कि हमको खड़े होके पीना पड़ा।
کھڑے ہو کے ہم جب پیتے ہیں تو اس کا فیض ملتا ہے. تو اس پانی کے لیے بھی ہم قیام کر رہے ہیں, اس پانی کے لیے بھی ہم قیام تعظیمی کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ تعظیم کیوں آپ نے کی؟ اس پانی سے جو آپ نے وضو کیا بچ گیا, تو اب یہ پانی خدا کے دین کی نشانی بن گیا. اور جو خدا کے دین کی نشانی بن جائے اس کی تعظیم. ذرا سا دیکھیے, تو پانی کا قطرہ بھی خدا کے دین کی نشانی. اب سوچنے کی بات یہی ہے کہ یہ مقام حاصل کیسے ہوا؟ تو صرف وہی بات آپ کو آج حضرت حاجرہ کی سنت سب ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت حاجرہ کی سنت ادا کرنا. حالانکہ سوچئے, آپ ان کی اداؤں کی نقل تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صفا سے مروہ کا چکر لگاتے. تو کیا آپ بھی کسی بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنے ایک مقصد سے دوڑ رہی تھی, آپ کی کیوں دوڑتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ارے وہاں بیٹے کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے, ہم جا کر کے اس کی نقل کیوں کریں؟ اس سے ہمارا کیا فائدہ؟ اور اس کی بات یہ ہے کہ جیسے وہ دوڑی تھی ویسے ہی دوڑو. جہاں وہ دھیرے تھی وہاں دھیرے چلنا, جہاں وہ تیز تھی وہاں تیز ہو جانا. ذرا سا دیکھ لیجیے, اللہ کی ایک مقبول بندی نے ایک کام کیا, تب خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ یادگار قیامت تک باقی رہے. مقصد باقی نہیں ہے, یادگار باقی. مقصد تو ختم ہو گیا, ایک مقصد کے لیے دوڑی, مگر اب اس کی نقل باقی رہے. یعنی کتنی عظمت کی بات ہے, اور کتنی بلندی اور کتنی اونچائی کی بات ہو گئی ہے, سوچنے کی بات. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. کیسے یہ اللہ کے دین کی نشانی بنا؟ اللہ کی ایک مقبول بندی نے قدم رکھ دیا, تو ان قدموں سے ان پتھروں کو نسبت ہو گئی. پھر اس نسبت نے اس کو خدا کے دین کی نشانی بنا. آپ دیکھتے ہیں نسبت میں کتنا زور ہے. نسبت نے خدا کے دین کی نشانی بنا دیا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پتھر ہے, اب صرف پتھر کہہ کے ہم ہٹ نہیں جائیں گے. ہم تو اب یہ کہیں گے یہ پتھر, اس کو صرف پتھر یہ مطلب سمجھو, یہ خدا کے دین کی نشانی, یہ قابل احترام ہے. اب صرف پتھر کہہ کر کے کام نہیں چلتا. خدا کے دین کی نشانی, اس لیے کہ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. نسبت کی کچھ نشان باتیں بتائیں ہم آپ کو. نسبت کیا سے کیا بنا دیتی. دیکھیے, ایک آدمی نے ایک جانور کو ذبح کیا, اس کے چمڑے نکال لیے, چمڑا نکال کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیا, اور 2 ٹکڑا کر کے ایک ٹکڑے کو لے گیا جوتے بنانے والے کے پاس کہ میرے سائز کا جوتا بن, اور دوسرے ٹکڑے کو لے گیا اس کو پاک صاف کر کے اچھی طرح سے, جیسے دباغت ہوتی ہے پاک کو صاف کرنے کے بعد, ایک ٹکڑا تو دے دیا جوتا بنانے کے لیے. دوسرے ٹکڑے کو لے گیا جو جلد بناتا ہے کتابوں کے اوپر, جلد صاف, اس کے لے گیا کہ یہ قرآن شریف ہے, اس پر چمڑے کی جلد چڑھا لو. اب دونوں ٹکڑے اپنے اپنے کام میں لگ گئے. وقت معینہ پر وہ جوتے والے کے پاس گیا کہ جوتا تیار ہو گیا, لے لیا, پہن لیا, اس کو اجرت دے دی, چلا. اور پھر جب قرآن شریف جو ہے جو جلد صاف, کیا قرآن شریف تیار ہو گیا, جلد بن گئی, کہاں تیار ہو گئی. کہا اچھا ٹھہر ذرا سا پانی لا, میں وضو کر لوں گی, میرا وضو نہیں. اب جوتا سوچ رہا ہوگا کہ مجھے پہنتے وقت وضو نہیں کیا, مجھے پہنتے وقت تو پانی نہیں مانگا تھا, یہ معاملہ کیا؟ بہت ہی صبر سے دیکھ رہا ہوگا. اور اس کے بعد پھر وضو کیا, اور اس کے بعد وہ بڑے ادب کے ساتھ وہ بھی وضو کر کے لے آیا. ادب کے ساتھ لے آیا, انہوں نے اسے اٹھایا, اٹھا کر کے اب بوسا دیا, آنکھوں سے لگایا, سینے سے لپٹایا. اب وہ جوتے کا چمڑا صبر نہیں کر سکا, اب وہ چلا پڑا. بڑے غضب کی بات ہے, ہم تو ایک ہی جانور کے چمڑے تھے, ایک ہی آدمی نے ہمیں ذبح کیا تھا, ایک ہی کمپنی میں ہماری صفائی ہوئی تھی, یہ کیا حال ہے کہ ہمیں پیروں سے روندا جاتا ہے, اسے آنکھوں سے لگایا جاتا ہے. دوستو, اگر اس چمڑے کے جوتے نے یہ بات کہی تو قرآن کریم میں لگا ہوا چمڑا بول پڑے گا, نادان, تجھے نہیں معلوم کہ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تجھے پیروں سے نسبت ہے, مجھے خدا کے کلام سے نسبت ہے. تو مجھے نہ دیکھ, بلکہ یہ دیکھ میں کس کے قریب, مجھے مت دیکھ, اس چیز کو دیکھ
جس کی قربت نے مجھے یہ مقام دے دیا ہے کہ کوئی بے وضو میرے اوپر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. نسبت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. میں اس کو ایک اور چھوٹی سی مثال، ایک ہی سانچے میں آپ 2 اینٹیں تیار کیجئے، ایک ہی سانچہ، سائز ایک، صورت ایک، شکل ایک، قیمت ایک، حقیقت ایک، اور ایک ہی چمنی میں اسے پکا بھی دیجیے، قیمت ایک، سب کچھ ایک. مگر ایک اینٹ کو لگا دیجیے آپ سنڈاس میں اور ایک اینٹ کو لگا دیجیے مسجد میں. اب حال کیا ہوا؟ سنڈاس والی اینٹ کیا دیکھ رہی ہے اور مسجد والی باوضو جا کر خدا کا سجدہ کرتے ہیں وہاں احترام کے ساتھ کہ اب اس مسجد کی اینٹ جو ہے وہ جزوے مسجد ہو گئی ہے. اب اس کی توہین مسجد کی توہین، اور مسجد کی توہین سے انسان کافر ہو جاتا ہے. ذرا سا سوچئے وہ اینٹ کا مقام کیا ہوگا، اتنا اونچا کہ اس کا احترام ہمارے ایمان کا جز بن گیا. اسی اینٹ کا احترام ہمارے ایمان کا جز بن گیا. اب اگر وہ سنڈاس میں پڑی ہوئی اینٹ وہیں سے چلا ہے کہ ہم تو ایک ہی سانچے میں بنائے گئے تھے، ایک ہی مٹی سے گونجے گئے تھے، ایک ہی کنویں کا پانی تھا، ایک ہی تالاب کا پانی تھا، ایک ہی چمنی میں پکائے گئے تھے، شکل بھی ایک، وزن بھی ایک، حقیقت بھی ایک، ماہیت بھی ایک، یہ کیا معاملہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے اور اس کا اتنا احترام کیا جاتا ہے. یقیناً مسجد کی اینٹ بولے گی نادال نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، مجھے خدا کے گھر سے نسبت ہے اور تجھے سنداس سے نسبت. نسبت کا عالم ہی ایسی ہوتا ہے کہ نسبت ایک چیز کو عظیم بنا دیتی ہے. اس کی مثال پھر میں آپ کو ایک بہت ہی تیزی کے ساتھ دوں. جوتا جو ہے پیر میں پہنا جاتا ہے، جسم کے سب سے نچلا حصہ، اور کسی کو اگر ذلیل کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم تمہیں جوتے سے ماریں گے، یعنی مارو بھی نہیں تو مار دیا. اتنا اگر آپ نے کہہ دیا کہ ہم تم کو جوتے سے ماریں گے تو جوتے کا نام سنتے ہی پانی اتر جاتا ہے، اتنی ذلیل چیز سمجھی جاتی ہے. مگر دوستو یہی جوتا جو آپ کیا نام ہے پیروں میں پہنتے ہیں، ایک مرتبہ جب ہم نے دیکھا کہ صاحب آپ بغل میں ایک جوتا دبائے ہوئے، ہم نے کہا یہ تماشا کہ یہ تو پیر والی چیز. تو آپ کہتے ہیں وہ تو ہاں ٹھیک ہے وہ جوتا پیر والی چیز ہے، یہ تو ہمارے پیر و مرشد کا جوتا. نسبت نے اس کو یہ مقام دیا کہ سر پہ بھی رکھے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہماری سرفرازی ہے اور ہمارے خوش نصیبی ہے. یہی جوتا پہن کر کے آپ سنگ مرمر کے ایوانی سے گزرتے ہیں، لال قلعے سے گزرتے ہیں، شیش محل کو ٹھوکر مارتے ہیں، اچھی اچھی بلڈنگوں پر چلے جاتے ہیں، بہترین کارپیٹ کو روند ڈالتے ہیں. مگر جب ہم نے دیکھا کہ 4 قدم دور ایک جوتا اتارا پھر آپ اندر گئے تو میں نے پوچھا یہ کیا ہوا، یہ جوتا تو بڑی سیر کر چکا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ تیری نظر مکان پر ہے، میری نظر مکین پر ہے. تو مکان کو دیکھتا ہے، میں مکان والے کو دیکھتا ہوں. میں اس وقت جہاں جا رہا ہوں وہاں اللہ کا ایک ولی آرام کر رہا ہے، ایک ولی آرام کر رہا ہے، اس لیے میں نے جوتا دور اتار رکھا ہے. ذرا سا آپ دیکھتے رہیے، احترام کا نقطہ نظر دیکھتے ہیں، نسبت سے کیا چیز کتنا عظیم بن جاتی ہے. مگر آپ کو بتاؤں جوتے کا مقام اگر آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. جوتا اور فرشتوں کے سر پر، جوتا اور فرشتے اٹھائیں. تابوت سکینہ کو یاد کرو. تابوت سکینہ جس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے تبرکات، قرآن کریم اس کا ذکر بھی ہے، انہی تبرکات میں حضرت کلیم کا جوتا بھی تھا. اسی باکس کے اندر جہاں حضرت کلیم کا جوتا بھی تھا، اور اس باکس کے بارے میں قرآن میں تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اپنے سروں پہ لے کے چلتے تھے. تو نبی کا جوتا فرشتوں کے سر پر، تو یہ اتنا مقام جوتے کو کیسے مل گیا؟ اس لیے کہ اس جوتے کو نسبت ہے اللہ کے رسول کے قدموں سے. نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. نسبت ہی کا معاملہ اچھوں سے نسبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں سے نسبت برا بنا دیتی ہے. میں نے کل کی بھی نشست میں یہ بات کہی تھی اور آج بھی آپ کی توجہ دلا دوں. دیکھو مینا میں 3 پتھروں کو پتھر مارتے ہیں، بتاؤ اس زمین نے کیا قصور کیا تھا؟ کھڑا ہوا اور شاید اپنی پوری عمر میں پہلی بار کھڑا ہوا.
حضرت اسماعیل کو دھوکہ دینے کے لیے حضرت ابراہیم نے پتھر مارا تو دفع ہو گیا. آج وہاں نہیں ہے, کبھی کھڑا ہوا, مگر کھڑے ہونے سے اس زمین کو اس سے نسبت ہو گئی. اب اس زمین کی تذلیل ابلیس کی تذلیل, اور اس زمین پر پتھراؤ ابلیس کے اوپر پتھراؤ. حالانکہ اس وقت وہ ابلیس وہاں نہیں رہتا, کیوں مار کھانے کے لیے وہاں پر پڑا رہے گا, مگر وہاں جب پتھر برستا ہے تو ابلیس روتا ہے, کہیں بھی ہو وہ اپنی رسوائی محسوس کرتا ہے. پہلے حج میں جب میں گیا تھا اس وقت تو یہ اتنی صورت نہیں تھی جو پل بنا دیا ہے اور کیا کیا کر دیا ہے, پہلے نہیں تھا. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ لوگ تو ایسے جوش میں آ جاتے ہیں اس پتھر پر چڑھ کر کے جوتے سے مارتے, ایسا ان کو لگتا ہے کہ مل گیا ہے زندگی بھر کا بدلہ نکال لو. حالانکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے, مگر جوش میں لوگ آ کر کے چڑھ جاتے ہیں اس کے اوپر. اب تو ایسا بن گیا کہ ایسی صورت ہی نہیں نکل سکتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برے کی نسبت میں اس زمین کو, آج تک اس زمین کو افسوس ہوگا کہ نہیں. اگر اللہ والا کوئی کھڑا ہو گیا ہوتا تو میرا مقدر ہی کچھ اور ہوتا, وہ کہاں سے آ کے کھڑا ہو گیا کہ قیامت تو مجھے پتھر ہی کھانا. دیکھا آپ نے نسبت بروں کی نسبت برا بنا دیتی ہے, اچھوں کی نسبت اچھا بنا دیتی ہے. تو صفا و مروہ کو مت دیکھو, ان قدموں کو دیکھو جو قدم یہاں پڑے. اس نے پتھروں کو خدا کے دین کی نشانی بنا دیا. مقام ابراہیم کو نہ دیکھو, حضرت ابراہیم کے قدموں کی نسبت کو دیکھو. حجر اسود کو نہ دیکھو, حضرت آدم جو لے کر آئے جنت میں اس نسبت کو دیکھو. خانہ کعبہ کے پتھر کو نہ دیکھو, ان پتھروں کو لگانے میں جو مقدس ہاتھ لگے ہیں اس نسبت کو دیکھو. کہنے کا منشا یہ ہوا کہ نسبت کی وجہ سے یہ پتھر خدا کے دین کی نشانی ہے. میں دیکھیے ابھی پتھروں کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں جگہ کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں اللہ کے نیک بندے, اور حضرت حاجرہ کا واقعہ ہے نا, حضرت حاجرہ کوئی نبی نہیں ہے, یاد رکھیے گا, وہ رسول بھی نہیں, نہ نبی نہ رسول, مقدس بندی. قدم رکھا تو وہ خدا کے دین کی نشانی بن گیا. یعنی ایک مقبول بندی نے جب قدم رکھا تو ایسی نشانی بنا کہ اب ہر مقبول بندے نقل کر رہے. کوئی بھی حج کرنے جائے اسے صحیح کرنا, ذرا ساتھ کھا کر. تو ایک مقبول بندی نے جس پتھر پر قدم رکھ دیا وہ خدا کے دین کی نشانی بن گیا. تو یہاں سے ہم کو ایک سبق ملا, ایک درس ملا کہ اللہ کے نیک بندوں کے قدموں کو جس دھرتی سے نسبت ہو جائے, جس پتھر سے نسبت ہو جائے, جس مٹی سے نسبت ہو جائے, جس لکڑی سے نسبت ہو جائے, وہ اب لکڑی اور مٹی پتھر کو کی حیثیت سے ہم اسے نہیں دیکھیں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ خدا کے دین کی نشانی ہے, خدا کے دین کی نشانی ہے. دیکھو اب اسی حساب سے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے مزارات, جب نسبت ہی کی بات ہے تو ان کے جو مزارات ہیں وہ تو ان سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں. اور جب ان سے نسبت رکھتے ہیں تو اب ان کو پتھر اور اینٹ اور مٹی مت دیکھیے, بلکہ یہ دیکھیے کہ خدا کے ایک مقبول بندے سے ان کو نسبت ہو گئی. اور جب ان کو نسبت ہو گئی تو یہ خدا کے دین کی نشانی ہے, یہ شاعر اللہ ہے, یہ اللہ کے دین کی نشانی. اب اس حیثیت سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. قدم رکھنے ہی کی بات آ رہی ہے. ابھی میں اس منزل پہ نہیں آیا کہ انبیاء کرام یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے. ابھی میں اس منزل پہ بھی نہیں آیا کہ صحابہ اور تابعین یہ صالحین یہ اللہ کے دین کی نشانی. میں بھی اس منزل پہ چل رہا ہوں کہ جس زمین سے ان کو نسبت ہو جائے وہاں کے خاک کے ذرے خدا کے دین کی نشانی ہے, وہ پتھر خدا کے دین کی نشانی ہے. درختوں سے نسبت ہو جائے تو وہ درخت خدا کے دین کی نشانی ہے. دور والا درخت اس کو عام درخت کی طرح مت سمجھنا, جہاں خدا کی تجلی ہوئی وہ خدا کے دین کی نشانی. چاہے زمزم کو عام کنویں کی طرح نہ سمجھ لینا, وہ خدا کے دین کی نشانی. مقام ابراہیم کو عام پتھر کی طرح نہ سمجھ لینا, وہ خدا کے دین کی نشانی. صفا و مروہ کو دوسری پہاڑیوں کی طرح نہ سمجھ لینا, وہ خدا کے دین کی نشانی. جہاں جہاں نسبت ہو جائے وہ خدا کے دین کی نشانی. تو بزرگان دین کے جتنے آستانے ہیں اور جتنے مزارات مقدسہ ہیں یہ ان کو نسبت, اور کتنی مضبوط نسبت. میں آپ کو بتاؤں, شیطان ایک بار کھڑا ہوا تھا نا
تو قیامت تک زمین پتھر کھائے گی. اور یہ بزرگان دین آج بھی اپنے مذہب میں موجود ہیں. اور ان کا حال کیا ہے کہ ان کا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی. جہاں بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. تو اب انصاف سے بتاؤ، جہاں ان کا ذکر ہو وہاں رحمت، اور جہاں وہ خود ہو، جہاں ان کا ذکر ہو وہاں رحمت، اور جہاں وہ خود ہو وہاں رحمت. جب ذکر کا یہ حال ہے کہ ان کا ذکر یہاں کرے تو یہاں رحمت، تو جہاں وہ خود موجود ہیں اپنے مزارات میں تو وہاں کتنی رحمت برس رہی ہوگی. اور دوستو، جب رحمت برستی ہے تو کسی کے لیے برسے مگر قریب والے کو فائدہ ملتا. برسنے کو کسی کے لیے برس، اب اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ کے اس محفل میں کوئی معزز فرد آ گیا، دیکھا آپ نے کہ اس کے چہرے پہ پسینے آ رہے ہیں، ایک پنکھا لے لیا ہمارے علاقے والا اور آپ نے جھلنا شروع کر دیا. تو دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے سوچا کہ میرے بھی پسینہ چھوٹ رہا، اس پہ کوئی نہیں جھل رہا. یہ صاحب وہ کون صاحب آ گئے کہ صاحب ان کو ہوا لگائی جا رہی. اب وہ وہاں سوچنے لگے کہ میرے اوپر تو نہیں جھلا، مگر وہ تھے بڑے ہوشیار کہ یہ کہوں کہ آؤ مجھے بھی جھلو تو شاید کوئی سنے گا بھی نہیں. وہ چپکے سے وہاں سے اٹھے اور آ کر بغل پہ بیٹھ گئے، عزت سے ہاتھ چوم لیا ان کا، ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. آپ سمجھیں گے کوئی عقیدت مند آ کر بیٹھ گیا ہے، تو وہ عقیدت مند تو ہے مگر وہ جو ہوا میں حصے دار بن گیا. جو ہوا ان کو لگ رہی ہے یہ نہیں ہے کہ اب ان کو نہیں ملے گی. اسی لیے بزرگوں کے قریب جو جاتا ہے وہ بدبخت نہیں ہوتا. جب کبھی جائیں گے تو جو رحمت وہاں برسے گی اس میں حصے دار آپ بنیں گے. آپ سوچو، جب زمین کا یہ حال ہے، زمین کا یہ حال ہے کہ اگر بزرگوں سے نسبت حاصل کر لے تو وہ خدا کے دین کی نشانی بن جائے، تو پھر ان بزرگوں کا کیا حال ہوگا. وہ کتنی بڑی خدا کے دین کی نشانی ہوں گے جن کے قدم رکھنے سے پتھروں کا مقدر چمک جائے، جن کے قدم رکھنے سے زمین کی قسمت بدل جائے. ان کا کیا حال ہوگا. یقیناً یہ اللہ کے نیک بندے بھی خدا کے دین کی نشانی ہے، اور جس جگہ سے انہیں نسبت ہو جائے وہ بھی خدا کے دین کی نشانی ہے. اور جب یہ خدا کے دین کی نشانی ہے تو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے. شیطان اسی نقطے کو سمجھ نہ سکا. حضرت آدم کی تعظیم کے لیے جھکایا گیا تھا، وہ دوسری چکر میں پڑ گیا. سمجھ رہا تھا کہ اس کا علم جو ہے بہت زیادہ ہے، لوگ اپنے علم پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں، میرا علم ہے میں ایسا سمجھ لوں گا. مگر علم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو وہ صحیح راستے پر نہیں آتا. جہالت میں جو بھٹکتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ راستے میں جلدی آ جاتے ہیں. اور جو علم سے بھٹکتے ہیں ان کو راستے پہ لانا بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ علم کی رونق، علم کا غرور انہیں راستے پر آنے نہیں دیتا. تو شیطان اسی چکر میں پڑ گیا. شیطان اس چکر میں پڑ گیا کہ میں ایک خاک کے مجسمے کے آگے جھکوں، تو اس نے خاک کا مجسمہ سمجھا. اگر خدا کے دین کی نشانی سمجھ لیتا تو تعظیم سے انکار نہیں. دیکھیے وہ انکار کر بیٹھا. اس پر ایک عارف کی بات بہت اچھی ہے. عارفین تو بڑی گہری بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا بات کی کہ شیطان نے آدم کو دیکھا، آدم میں نہیں دیکھا. دو لفظ، آدم کو دیکھا آدم میں نہیں دیکھا. ارے آدم کو دیکھا تو خاک کا مجسمہ دیکھا، آدم میں دیکھتا تو نور محمدی دیکھتا، پھر تو نور نظر آتا نا. آدم کو دیکھا تو پیکر خاکی دیکھا، اور اگر آدم میں دیکھتا تو خلافت الہیہ دیکھتا، اللہ کی نبوت دیکھتا، اللہ کی نیابت دیکھتا، اور اللہ کی کا بھیجے ہوئے رسول کی رسالت دیکھتا. تو رسالت و نبوت کے جلوے اندر دیکھتا، نور مصطفیٰ کے جلوے اندر نہیں دیکھتا، باہر دیکھتا. باہر کیا ہے؟
تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ ایسا تھا کہ اس کو دیکھنا تھا اندر اور دیکھ رہا باہر. یہی غلطی لوگوں سے ہو جاتی کہ دیکھنا تھا اندر دیکھ رہے ہیں باہر. دیکھنا تھا اندر اور دیکھ رہے ہیں باہر. اجمیر شریف گئے تو اب دیکھنے والوں کی دو نظر ہوتی. ایک کی نظر باہر، چادر، پھول، پتھر یہ دیکھتے، اور ایک کی نظر اندر. اندر کیا؟ ان پتھروں میں کون چھپا، ان چادروں میں کون چھپا. اس لیے کہ ہمارے علاقے میں پتھروں کی کمی نہیں ہے اس کے لیے ہم راجستھان جائیں، اور نہ چادروں کی کمی نہ پھولوں کی کمی. راجستھان تو ہم قبر کے لیے نہیں جاتے، قبر والے کے لیے جاتے. قبر کے لیے کیا، پتھروں کے لیے جانے کی کیا ضرورت؟ ہمارے قبرستان میں بہت سی قبریں، ہم تو وہاں اس کے اندر والے. خواجہ صاحب چھپنے کو تو بہت چھپ گئے ہم سے، کفن میں چھپ گئے، قبر میں چھپ گئے، چادروں میں چھپ گئے، پھولوں میں چھپ گئے، روزے میں چھپ گئے، مگر جو نظر رکھنے والے ان سے نہیں چھپے. اس لیے کہ ان کی نظر تو اندر اور کسی کی نظر باہر ہے. باہر والے کے فیصلے اور ہیں، اندر والے کے فیصلے اور ہیں. باہر کو عظمت ملی ہے اندر والے سے. اگر وہ اندر والا اندر نہ ہوتا تو باہر کی کوئی قیمت نہیں تھی. باہر کو جو عزت ملی ہے، جو مقام ملا ہے، لباس کو عزت ملتی ہے لباس والے. لباس لباس ہے، کپڑا کپڑا. مگر یہی کپڑا اگر حضرت یوسف پہن لے تو یہ کپڑا ایسا ہو جائے جیسے آنکھوں کی آنکھ پر ڈالو تو روشنی آ جائے. تو اس کپڑے کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ یہ فیکٹری میں نہیں ملا، یہ درزی کے گھر میں نہیں ملا، یہ تو اس وقت ملا ہے کہ جب حضرت یوسف نے پہن لیا. تو پھر کپڑے کو مت دیکھو، کپڑے کے پہننے والے کو دیکھو. پہننا کس نے ہے، نسبت کس سے حاصل ہو گئی اس کپڑے کو. یہی ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک بات اور ہم یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ خدا کی دین کی نشانی کیا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے، کیسے عام آدمی کیسے سمجھے. تو جہاں جاؤ اور وہاں جا کے تمہیں خدا یاد آ جائے. غافل سے غافل انسان کو بھی خدا یاد آ جائے تو سمجھ لو یہ خدا کے دین کی نشانی ہے. انہیں خدا کے دین کی نشانی اسی لیے بتایا جاتا کہ یہاں جاؤ تو خدا یاد آئے، اور جہاں جاؤ اور خدا سے نہ یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ خدا کے دین کی نشانی ہے. مگر یہ بھی جانے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایمان کا نور لے کر جائے، ورنہ کفار کو کیا، وہ تو ایسے ہی قافل ہیں، ان کو تو کہیں خدا یاد نہیں آتا. مگر اب ہمارے پہچاننے کے لیے جہاں خدا یاد آئے. اب دیکھیے خواجہ ہی صاحب کا ذکر چل رہا ہے تو وہاں کیسے کیسے لوگ آئے اور کیا کیا کر کے چلے گئے. ویسے ایک تحریک یہ بھی چلائی جا رہی ہے کہ خواجہ کے ہم مت جاؤ خدا نہیں یاد آئے گا، خواجہ کے ہم مت جاؤ خدا نہیں یاد آئے گا. چلانے والے چلا رہے، مگر ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں خدا ایسے ایسے کوئی یاد آیا جس کو اپنے گھر میں خدا یاد نہیں آیا، یہاں آیا تو اسے بھی خدا یاد آیا. شاہ جہاں آیا، اس نے شاہ جہانی مسجد بنائی. خواجہ صاحب کے آنے سے پہلے راجستھان کے اس کفرستان میں کوئی اللہ اکبر کہنے والا نہیں تھا، اب کوئی مسجد نہیں تھی، خدا کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں. جب وہ آئے اب مسجدوں سے پورا شہر بھرا ہوا. ہم سے کہا گیا کہ وہاں خدا نہیں یاد آئے گا، اور ہم وہاں گئے تو شاہ جہانی مسجد سے اذان آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر، عالمگیری مسجد سے اذان آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اکبری مسجد سے اذان آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر، جامع التمش سے اذان آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سوچیے اتنی اذان سننے کے بعد بھی جس کو خدا نہ یاد آئے تو گھر میں یاد آئے گا. ہر طرف سے اذان کی آواز آ رہی پھر بھی خدا نہیں یاد آ. اور اس کے بعد یہ بھی ذرا سا شاہ جہاں سے ایک بات پوچھیے گا آپ عالم خیال میں
کہ تو جب یہاں آیا تو تو نے مسجد کیوں بنائی؟ ارے کوئی مینارہ بنا دیا ہوتا، گنبد بنا دیا تو کچھ اور بھی، اگر تجھے تعمیر کا شوق تھا تو مسافر خانہ بنا دیا ہوتا، یہ مسجد کیوں؟ تو وہ یہی تو کہے گا کہ جب میں خواجہ کے یہاں آیا تو مجھے خدا یاد آیا، تو میں نے سوچا کہ مسجد میں بنا دوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ہم خواجہ کے یہاں فاتحہ کے لیے آتے ہیں، سجدے کے لیے نہیں آتے۔ سجدے کی جگہ وہ ہے، فاتحہ کی جگہ یہ، فاتحہ کی جگہ یہ ہے، تو یہاں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں اور خدا کا سجدہ تو ہم مسجد میں کرتے ہیں، تو ہم یہاں خدا ہمیں یاد آئے۔ اور اکبر کی مثال تو اور بھی میں سامنے بتاؤں، اکبر جس نے دین الہی کی بنیاد رکھی، اپنے شیش محل میں وہ خدا سے غافل، لال قلعے میں وہ خدا سے غافل، اپنے 9 رکنوں کے بیچ میں وہ خدا سے غافل، اسلام کے راستے میں وہ ارتداد کا راستہ نکال رہا دین الہی کے نام پر۔ کہتے عالمگیر کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ جد من اکبر نبوذ اکبر بود، میرا دادا اکبر نہیں تھا، بہت بڑا کافر تھا، مگر یہ عالم یہی اکبر جب خواجہ کے یہاں آیا تو اس نے دین الہی کی مسجد نہیں بنائی، اسلام کی مسجد بنائی، اسے بھی خدا یاد آیا، یہاں آ کر اس کو بھی خدا یاد آ گیا۔ تو دوستو یہ بزرگان دین کے مزارات اور ان کے روزوں کی خصوصیت ہے کہ جو خدا سے غافل بندے ہیں وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں خدا یاد آتا ہے، اور خدا کو یاد دلانا ہی ان دین کی نشانیوں کا کام ہے کہ جہاں جاؤ تو دین کا عرفان مل جائے، دین کی معرفت مل جائے تو سمجھ لو وہ خدا کے دین کی نشانی ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے بھی خدا کے دین کی نشانی ہے، اور جن جن مقامات کو ان سے نسبت ہے وہ بھی خدا کے دین کی نشانی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے، جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے۔ اب جب تعظیم کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ایک تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت اور پڑتی ہے، تھوڑی سی وضاحت، یہ تعظیم ہے کیا چیز، اور تعظیم اور توہین کا دار و مدار کس بات پر؟ اور اس لیے ضروری ہے کہ حضور کے لیے تعظیم کا حکم دیا گیا مگر تعظیم کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، کیسے کرے یہ نہیں بتایا۔ نبی کی تعظیم کے احکامات ہیں اور نبی کی تعظیم فرض، تعظیم کرنے کیسے یہ نہیں بتایا۔ اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرو، کیسے کریں یہ نہیں بتایا۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ جانتے کیا؟ کہ تعظیم و توہین کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، اور تعظیم و توہین کا دار و مدار عرف پر کیا سمجھ؟ آج کوئی چیز تعظیم ہے، کل وہی چیز توہین کی بن سکتی ہے۔ آج کوئی جملہ تعظیم کا ہے، کل وہی جملہ توہین کا ہو سکتا ہے۔ کسی قوم میں کوئی عمل تعظیم کا ہے، دوسری قوم میں وہی عمل تعظیم کا نہیں۔ تو تعظیم و توہین کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بدلتی، کسی ایک ڈھنگ پر تعظیم و توہین کا معاملہ نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر علاقے کی تعظیم کا طریقہ الگ ہے، عربیوں کی تعظیم کا طریقہ الگ ہے، عجمیوں کی تعظیم کا طریقہ الگ ہے، امریکیوں کی تعظیم کا طریقہ الگ ہے، روسیوں کے تعظیم کا طریقہ الگ ہے۔ تو اگر کسی ایک طریقے کو مخصوص کر دیا جاتا کہ اس طریقے سے تعظیم کرو، تو ساری دنیا کو ایک قوم کے طریقے تعظیم کا پابند کیا جاتا۔ اور اسلام صرف عربیوں کا دین نہیں ہے، یہ عجمیوں کا بھی دین ہے، یہ روسی اور امریکیوں کا بھی دین ہے۔ وہ کسی کے طریقے تعظیم کو دوسرے قوم پر مسلط کرنا نہیں چاہتا، وہ صرف تعظیم چاہتا ہے، اس کو طریقے تعظیم سے مطلب نہیں۔ تمہارے علاقے میں جس ڈھنگ سے بھی تعظیم ہوتی ہو کرو، ہم تو اپنے محبوب کی تعظیم چاہتے ہیں، اور اگر تعظیم کا طریقہ بدل گیا تو تم بھی بدل دو۔
اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بعض چیز کہیں توہین کی ہے تو کہیں تعظیم کی. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مہتر. مہتر کے فارسی میں معنی ہوتے بہت بڑا، بہت بڑا. اب فارس میں جا کر کسی کو ہو مہتر تو سمجھیں گے بہت تعظیم کا لفظ، بہت تعظیم کا، بہت بڑا مہتر. اور ہمارے لکھنؤ میں جا کر کسی کو کہو مہتر تو ہفنگی کو کہتے ہیں. یہی لفظ فارس میں بولو تو تعظیم کا، اور یہی لفظ لکھنؤ میں بولو تو توہین. یہی لفظ فارس کے ماحول میں کسی نبی کو کہو تو ایمان پہ فرق نہیں آتا، اور یہی لفظ کسی نبی کے لیے لکھنؤ میں بول دو تو کفر ہو جائے. لفظ ایک ہی مگر اللہ کا لفظ مانا ہوتے ہیں. پتہ کیا کبھی کبھی بڑے اچھے اچھے لفظ بگڑ جاتے ہیں. ایک لفظ ملا ہے، ملا جانتے؟ ملا ہمارے ہاں علامہ کی ڈگری کے اوپر ملا ہوتا تھا. ملا عبد الرحمان، ملا جیون، ملا جامی، ملا نظام الدین، ملا بحر العلوم، یعنی ملا کی ڈگری بڑی اونچی. مگر اب یہ لفظ ہمارے لفظوں میں اتنا بگڑ گیا ہے کہ اب جب کسی کو کچھ نہیں آتا تو کہتے ہیں ملے ہیں. اب کسی کو ملا کو، مولوی کو ملا بہت بگڑ گیا کیونکہ ملا سمجھ رکھا. اب یہ لفظ توہین کا کسی زمانے میں تھا تو اس وقت ٹھیک تھا، اب وہی لفظ استعمال کیا جائے تو وہ توہین کا لفظ بن جاتا ہے. تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں کسی وقت تعظیم کے رہے کبھی بدلتے. اسی لیے کسی خاص لفظ کا پابند ہوئے نہیں، ہمیں تو صرف محبوب کی تعظیم چاہیے. یہ نہیں کہ ایسے ہو کہ ویسے ہو، اس سے بحث نہیں، تعظیم چاہیے بس ہمارا ہی مقصد. اب دیکھ لیجیے میں آپ کو یہاں کی بات بتاؤں. یہاں میں نے یورپ اور اس پورے علاقے میں دیکھتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ انگوٹھا دکھاتے ہیں. شکریہ کسی کو ادا انگوٹھا دکھاتے. ہمارے ہاں جا کر دکھاؤ، ہمارے ہاں دکھاؤ تو ڈنڈا لے کے دوڑے گے کہ ابھی ہم کو ٹھیلا دکھا رہا، وہ ٹھیلا دکھا رہا. یہی چیز یہاں تعظیم کی وہی وہاں توہین کی. تو معلوم ہے کہ تعظیم توہین کا معاملہ عرف کے اوپر آتا. پتہ نہیں کس وقت کون سی چیز تعظیم کی رہے، کون سی پھر نہ رہے، کون سا طریقہ تعظیم کا رہے، کون سا نہ رہے. تو طریقہ پابند نہیں کیا جائے بلکہ یہ تمہارے علاقے میں تعظیم کے جو بھی طریقے ہوں وہ کرو. ہم تو صرف محبوب کی تعظیم چاہتے ہیں. تو ہاں کچھ تعظیم کے طریقے ایسے ہیں جس سے شریعت نے روک دیا. بالکل روک دیا. وہ تعظیم کا طریقہ ہے مگر اس سے روکا گیا. یعنی کسی غیر خدا کی تعظیم آپ سجدے سے نہیں کر سکتے، اس سے روک دیا. شریعت نے کوئی کمی چھوڑی نہیں کہ بعد میں ہم کو دماغ سے زور لگانا پڑے. اور کسی غیر خدا کی تعظیم آپ اتنا جھک کے بھی نہیں کر سکتے کہ رکوع والی کیفیت بن جائے، کیونکہ وہ رکوع والی کیفیت بھی ایک معنی میں سجدہ ہے. اگر صرف صحیح معنی میں وہ سجدہ نہیں ہے مگر اس کو بھی ایک معنی میں سجدہ کہا گیا. تو نہ بالکل سر ٹیک دو اور نہ اتنا جھکو. وہ آپ لوگ تو جانتے ہیں حیدرآبادی واؤں کا فرشی سلام، ہاتھ پر سینہ رکھ، سینے پر ہاتھ رکھو، اتنا جھکتے ہیں اتنا جھکتے ہیں اور پھر کہنا منڈی کو پیٹ میں ڈال دیتے. تعظیم کی انتہا ہے. ان کی نیت بری نہیں ہوتی اور وہ رکوع کا مقصد بھی نہیں ہوتا، محبت کی وہ انتہا دکھاتے تھے. مگر اتنا جھکو کہ رکوع والی کیفیت پیدا ہو جائے اس سے بھی روکا گیا. اور اتنا جھک جاؤ کہ سجدے والی بات پیدا ہو جائے اس سے بھی روکا گیا. اس کے سوا اور کسی عمل سے نہیں روکا گیا. اب تعظیم کے طریقے کتنے ہیں؟ ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا اور اس میں حضور نے سمجھا بھی دیا تھا. سمجھا کیا دیا تھا کہ حضور آئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے. تو حضور کہتے لا تقوموا لی کالعاجم، تم میرے لیے اجمیوں کی طرح قیام نہ کرو، تم میرے لیے کھڑے مت ہو.
صحابہ تو کھڑے ہو گئے، حضور نے کہا کھڑے مت ہو، مگر صحابہ بیٹھے نہیں، جب حضور بیٹھے تبھی بیٹھے۔ تو اب دیکھیں حضور کے الفاظ پر غور کیجیے، کل جیسے اجمی ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں ایسی مت کرو۔ کیا مطلب؟ تم عربی انداز سے تعظیم کرو، اجمی انداز سے۔ ہم کسی قوم کو کسی کے طریقے تعظیم کا پابند نہیں کرتے، تمہارے یہاں جو ڈھنگ تعظیم کا وہ تم کو کرو، نہ تم ان کی نقل کرو نہ وہ تمہاری نقل کرو، جہاں جیسا ویسا ہو۔ اس لیے اسلام صرف تمہارا ہی دین نہیں، اجمیوں کا بھی ہے، اجمیوں کا بھی۔ ہمیں سب کو قانون دینا، اور اس کے بعد پھر حضور نے کیا، یہ حضور نے جو ناپسند، لا تقوموا لی، میرے لیے مت کھڑے ہو۔ یعنی حضور نے یہ نہیں کہا لا تقوموا لاحد، کسی کے لیے مت کھڑے ہو، اور میرے لیے مت کھڑے ہو۔ تو اس میں معظم و محترم لوگوں کو بھی سبق دیا جا رہا، جو قابل احترام لوگ ہیں ان کو سبق دیا جا رہا کہ جب تم کسی محفل میں جاؤ تو تمہارا کردار کیا ہو، کہ لوگ کھڑے ہونا چاہیں تو تم یہی کہو جو میں کہتا ہوں، مت کھڑے ہو، مت کھڑے ہو۔ اور لوگوں کا کردار کیا ہونا چاہیے جو صحابہ کا تھا، کہ جب تک بیٹھے نہیں۔ بھائی وہ بھی کوئی قابل احترام ہوگا۔ کیا حضور سے آپ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ حضور آنے گئے لوگوں میں آ رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ؟ کوئی قابل احترام ایسا ملا ہے جو یہ کہے لوگوں میں آ رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ میری تعظیم کرو؟ تعظیم کرنے والا اپنی تعظیم کی بات نہیں کرتا، وہ خود کیسے کہے گا کہ تم میرے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ تو حضور کو درس ان کو بھی دینا تھا جو قابل احترام ہوتے ہیں، کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جب تمہاری تعظیم کے لیے کوئی کھڑا ہو تو تم روکو، اور اس کا کام یہ ہے کہ جب تک تم بیٹھو نہیں تم وہ بیٹھے نا۔ دونوں، تم یہ کہو گے تو تم رسول کی سنت ادا کرو گے، وہ ایسا کریں گے تو وہ صحابہ کی سنت ادا کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور نے جن باتوں سے روکا ہے وہ صرف دو، نہ ہم کسی کا سجدہ کریں گے اور نہ ہم کسی کے رکوع کریں گے، اس کے سوا تعظیم کے جتنے طریقے رائج ہوتے رہیں گے، آج بنے یا کل بنے یا پرسوں بنے، ہمیں تو نبی کی تعظیم کرنا۔ بس اب ہم آخری مرحلے میں پہنچ رہے ہیں۔ جب کسی کی تعظیم آپ کرنا چاہیں تو تین بات دیکھیں، تین باتیں اگر مل جائیں تو آپ تعظیم کیجیے۔ پہلی کیا کہ آپ جس کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں وہ قابل تعظیم ہے، ایسا نہ کہ بتوں کی کرنا شروع کر دیں، شیاطین کی کرنا شروع کر دیں۔ پہلی بات یہ دیکھیں کہ جس کی آپ تعظیم کرنا چاہتے ہیں وہ قابل تعظیم ہے۔ دوسری بات کیا دیکھیں، جس عمل سے آپ تعظیم کرنا چاہتے ہیں وہ عمل تعظیم ہے، اس سے آپ کے ہاں تعظیم ایسے ہی عمل سے کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات کیا دیکھیں کہ جس عمل سے آپ تعظیم کرنا چاہتے ہیں اس عمل سے تعظیم کرنے سے شریعت نے روکا نہیں۔ اگر یہ تین چیز ہو گئی تو اب آپ کو کوئی کھٹکا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تعظیم کرنا چاہیے۔ اور تعظیم نہ کرنا ہو تو بھی تین بات دیکھیے، تین بات۔ پہلی کیا کہ یہ شخص قابل تعظیم ہی نہیں، اس لیے نہیں کر رہے، یا یہ قابل تعظیم تو ہے مگر جس عمل سے ہم کرنا چاہتے ہیں وہ عمل تعظیم نہیں، یا وہ عمل تعظیم بھی ہے مگر شریعت نے اس طریقے سے روک دیا۔ تو رکنے کے لیے بھی تین چیز دیکھنا ہے اور کرنے کے لیے بھی تین چیز دیکھنا۔ اب آپ سے میں ایک بات پوچھ کر بات مکمل کر دوں، آپ کے ہاں طریقہ کیا ہے، تعظیم کے طریقے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ لیٹے ہوں اور کوئی معظم آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں، یہی طریقہ، اور بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی طریقہ۔ کیا ایسا طریقہ بھی ہے آپ کے ہاں رعایت کہ کوئی آپ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آیا قابل احترام دیکھتے ہی آپ بیٹھ گئے، یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی قابل احترام آیا تو آپ فوراً لیٹ گئے، ایسا کرتے نہیں؟
تو بیٹھنے والا لیٹنے والا بیٹھ جاتا، بیٹھنے والا کھڑا ہو جاتا. یہ طریقے تعظیم ہے. اب اگر طریقے تعظیم، ان طریقے تعظیم سے بھی ہم آپ کو روک دیں تو آپ تعظیم کریں گے کیسے؟ سجدے سے روک دیا، رکوع سے روک دیا، اب بچا کیا؟ قیام. سجدے سے تو روک ہی دیا، رکوع سے روک دیا، بچا کیا؟ قیام. اب قیام سے بھی روک دے تو تعظیم کرو گے کیسے؟ ادھر کہا جا رہا وہ توقروا ہو، نبی کی تعظیم توقیر کرو، اور ادھر کہا جا رہا نہ قیام کرنا، نہ رکوع کرنا، نہ سجدہ کرنا. تو کریں گے کیسے؟ کیا کیسے کریں گے؟ یہ تو ایسی مثال ہو گئی. میں اس کو ایسے کروں کہ میں نے ایک صاحب سے کہا پانی لاؤ مگر گلاس میں نہ لاؤ. اب ایک چیز کی ہم نے شرط لگا دی، اب گلاس چھوڑ کر یہ جس چیز میں چاہیں، اب یہ اپنی عقل سے جو چاہتے کریں، لوٹے میں لے آئیں، جگ میں لے آئیں، مگے میں لے آئیں، کیتلی میں لے آئیں، لانے کی جتنی بھی شکل ان کے ذہن میں آئے کسی بھی میں لائیں گے یہ نافرمان نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جس سے روکنا تھا اس کا تو میں نے نام دے دیا کہ بس گلاس میں نہیں لانا، بقیہ جس میں چاہو لاؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر میں ان سے یہ کہوں کہ پانی لاؤ مگر گلاس میں نہیں لانا، مگے میں نہیں لانا، لوٹے میں نہیں لانا، جگ میں نہیں لانا، کیتلی میں نہیں لانا، گھڑے میں نہیں لانا، جتنے لانے کی شکلیں ہیں سب میں منع کر دوں کہ کسی میں نہیں لانا مگر لاؤ، تو یہی کھڑے کے کھڑے رہ جائیں کہ دماغ خراب ہو گیا کہ جتنے لانے کی شکل ہے اس کو منع بھی کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں لاؤ. تم لائیں کیسے؟ پانی خود سے تو آنے والا نہیں. تو ایسا کبھی شریعت نہیں کرے گی کہ تعظیم کے سارے طریقے کو حرام بھی کر دے اور پھر کہے تعظیم کرو. کیسے تعظیم کرے گی؟ تو شریعت نے بہترین رخ اختیار کیا ہے کہ سجدہ نہ کرو، کسی بھی ماحول میں تم کسی کا سجدہ نہ کرو، کسی کا رکوع مت کرو. اب ان دو یہ تعظیم کے طریقے خدا کے ساتھ مخصوص ہے. اس کے سوا تعظیم کے جتنے طریقے پرانے نئے آج کے کل کے تمہارے ماحول میں جیسے بھی رائج ہو اس طریقے سے آپ بالکل تعظیم کر سکتے ہیں. اس سے جب شریعت نہیں روکتی تو پھر کسی اور کو روکنے کا حق بھی نہیں ہوتا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے. اور جب یہی دل کا تقویٰ ہے اب دل کا متقی وہی ہوگا جو بزرگان دین کا احترام کرتا ہو، جو اولیاء کرام کی عزت کرتا ہو، جو ان کے لیے مراسم تعظیم و توقیر بجا لاتا ہو، وہ دل کا متقی. اور جب دل کا متقی ہے قرآن ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کو منزل تک پہنچاتا ہے. یہ قرآن متقیوں کو منزل تک پہنچاتا ہے. اب تمام کا خلاصہ ترجمہ یہ نکلا کہ قرآن راستہ تو سبھی کو دکھاتا ہے، راستہ تو سبھی کو دکھاتا ہے مگر منزل تک تم کو پہنچاتا ہے جو بزرگان دین سے محبت رکھتے ہیں، جو عظمت رکھتے ہیں، جو ان سے پیار رکھتے ہیں، جو ان کا احترام کرتے ہیں، جو ان کی روش پر چلتے ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو قرآن منزل تک پہنچاتا ہے. راستہ دکھانے کو وہ سبھی کو دکھاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش فرما. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تاج والے تاج والے، حکم والے راج والے، بے کسو محتاج والے، اے میرے معراج والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے،
اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا غروس مملكة الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى وتصلي عليه اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين اللهم أحينا عارفين وأمتنا عارفين واحشرنا في زمرة العارفين اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين واحشرنا في زمرة السالكين اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين واحشرنا في زمرة الراكعين اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين واحشرنا في زمرة الساجدين اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان واحشرنا على الإسلام والإيمان اے خالق ہر بلند و پستی ششتیز عطا بکنز ہستی علم و عمل و خلاق دستی ایمان و اما و تندرستی المستحق قضا کے یا لائق کرم اس نقطۂ نظر سے خدا را رحم کو دیکھ دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.